ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان قالت الملائكة ما قدم، وقال بني آدم ما خلف، اور کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخلوقات میں سے دو بڑے گروہ، معزز گروہ کی بات نقل فرمائی ہے. ایک جماعت فرشتوں کی ہے. فرشتے سراپا معصوم ہیں، ان کے ذہن میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، اس کا مادہ بھی ان کے اندر نہیں رکھا گیا ہے. وہ سراپا اطاعت ہیں، اللہ تعالی کی فرما برداری ہی کرتے ہیں، نافرمانی سوچ نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالی نے اس مخلوق کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا. ایک دن وہ بھی تھا جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا اظہار فرمایا. فرشتوں کو معلومات ہوئی تو انہوں نے اپنے تقدس کو دیکھ کر کے اور اپنی پاکیزگی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جو عنایت فرمایا تھا، اور ان کے سامنے یہ نقشہ بھی آ گیا تھا کہ جو مخلوق آنے والی ہے اس کا کیا کردار ہوگا. انہوں نے یہ کہہ دیا: اَضَيَعُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے اور ایسے لوگوں کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے جو فساد برپا کریں گے، خوریزیاں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انی اعلم ما لا تعلمون. فاضل بات مت کرو، میں جانتا ہوں، میں خدا ہوں، میں کرنے والا ہوں، میں نے ارادہ کیا پیدا کرنے کا، اس میں تمہیں بولنے کا حق حاصل ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کون قوم آنے والی ہے، اس کا کیا کردار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر آدم علیہ السلام کی ذریت اس وقت سے آج تک چلی آئی. ساری کائنات میں اشرف انسانوں کی جماعت ہے. ساری دنیا ہمارے اور انسانوں کے واسطے پیدا کی گئی ہے، لیکن انسان اس دنیا میں رہ کر کے دنیا میں گھسنے کے واسطے اور دنیا کو سر چڑھانے کے واسطے اور دنیا اپنے کو تباہ برباد کرنے کے واسطے نہیں پیدا کیا گیا ہے. انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے کسی اور کام کرنے کے واسطے، اللہ کی پہچان کے واسطے، اللہ کے ذکر کے واسطے، اللہ کی یاد کے واسطے. انسان کے دل میں اللہ کی یاد بسنی چاہیے، انسان کے دل میں اللہ کی یاد رکھنی چاہیے، انسان کے دل میں اللہ کی جگہ ہونی چاہیے اور کسی چیز کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ کی جو جگہ ہوگی تو اللہ جو چاہے گا وہی انسان کا پسندیدہ ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی انسان کا عمل ہوگا، اللہ جو چاہے گا اسی کے مطابق انسان اپنی پوری زندگی گزارے گا. اس لیے
قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ذکر کیا گیا ہے، اللہ کی یاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے۔ ذکر اصل کیا ہے کہ نماز پڑھا تو ذکر، اقم الصلاۃ علی ذکری، نماز سارا کا سارا ذکر ہے۔ اس طرح بہت سے عبادتوں کے بعد جو ہے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، عبادتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، بہت لمبی تفصیل ہے وہ۔ اور ذکر اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں بس جائے، رچ جائے، جاگزی ہو جائے کہ جب کوئی کام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے سامنے یہی آنا چاہیے یہ کام کس حیثیت کا ہے اور اس سے خدا پاک راضی ہوتے یا ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے دل میں خدا ایسا رچا بسا ہوا ہے کہ خدا کی مرضی کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کے واسطے جو ہے صوفیاء کرام کے ہاں تمرین اور مشق کرائی جاتی ہے، نفی اس بات کا ذکر کرایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس ذات کا ذکر کرایا جاتا ہے دل میں، تاکہ اللہ ہی اللہ رہ جائے اور غیر اللہ نکل جائے۔ کلمہ طیبہ کا حاصل بھی یہی ہے کہ لا الہ کہا تو ساری چیزیں دنیا سے دل سے نکال دیا، غیر اللہ کو نکال دیا، غیروں سے ہونے کو نکال دیا، اور الا اللہ کہا تو سارے تصرفات کا اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کر دیا، حوالہ کر دیا کہ جو ہوتا اللہ کی ذات والا صفات سے ہوتا ہے، کسی اور سے ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہم یہاں وہاں کیوں بھٹکیں، ہم اس ذات کو پکڑ لیں جو سب کچھ کرنے والی ساری چیزوں کی مالک ہے۔ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اللہ کا نام لو، اللہ اللہ کرو اور چھوڑو جو اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور گناہوں کی باتیں کرتے ہیں، معصیت کی کفر شرک کی باتیں کرتے ہیں، انہیں چھوڑو، گمراہی میں اسی میں بھٹکتے پھرتے رہیں۔ تم اپنا کام کرو اور اپنا کام کرو، کسی کے چکر نہ پڑو۔ پہلا اپنا کام، پہلے اپنی اصلاح ہے، اپنی اصلاح ہونے کے ساتھ پھر جو ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنوں کی اصلاح ہے، اور اس کے بعد جو ہے تبلیغ کی آیات ہیں، تبلیغ کی روایات ہیں، سب کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتی ہیں، لیکن سب سے پہلا نمبر اپنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لیا تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے جہنم سے اور جنت داخل فرما دیں گے، اور تفصیل جو ہے اس کی حدیثوں میں اور قرآن پاک کے آیات میں اشارات اس کے موجود ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ کے معرفت کے واسطے، اللہ کی یاد کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ آج انسان اس دنیا میں بھٹکا پھر رہا ہے، اسے یہود کا عمل، غیروں کا عمل، نصارہ کا عمل، مشرکین کا عمل اور دوسری چیزیں، دنیا کی رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، چاہے اس میں خدا پاک کی ذات والا صفات کی ناراضگی ہو جائے، خدا ناراض ہو جائے، خدا کا غضب نازل ہو، سب کچھ برداشت ہے، لیکن اس کی فکر جو ہے بدلی ہوئی ہے، اس کا ذہن بدلا ہوا ہے، اس کا دماغ بدلا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کے دماغ میں خدا کی ذات نہیں ہے، اس کے دل میں خدا پاک کی ذات نہیں ہے۔ اسی کو تو تصوف کہا گیا ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اور اللہ کی عبدیت یہ ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو، ایسی عبادت کرو گویا تم خدا پاک کو دیکھ رہے ہو۔ باپ کو دیکھ کے کوئی گناہ نہیں کرتا، استاد کو دیکھ کے کوئی گناہ نہیں کرتا، اپنے بڑے کو دیکھ کے نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے رہو، ایسا تصور جماؤ، ایسا خیال جماؤ گویا خدا پاک کو تم دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر نہیں دیکھ رہے ہو تو دوسرے نمبر پہ آؤ، یہ تصور تو کرو اور یہ اپنے لازم زندگی بناؤ، تمہارے دماغ میں دل کے اندر ہردم یہ چیز حاضر رہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا مولا آقا ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہم کو دیکھ رہا ہے، جو تمہیں تصرفات کا مالک ہے۔ تو پھر اس طریقے سے جب یہ تصور ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آنکھ صحیح استعمال کرے گا، زبان صحیح استعمال کرے گا، کان صحیح استعمال کرے گا، اعضاء و جوارح کو صحیح استعمال کرے گا۔ اس واسطے دوستو یہ استحضار کی صفت حاصل کرو، استحضار کی صفت مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ جب یہ صفت رہے گی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور آج دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں بہت ہوشیار ہونا چاہیے، بہت فکر مند ہونا چاہیے۔
تاکہ ہماری دنیا تباہ نہ ہو اور دنیا کے آگے جو ہے آخرت تباہ نہ ہو۔ ساری دنیا ہمیں مٹانے کے واسطے تیار ہے اور ہم خود مٹنے کے واسطے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ بتائی، جو طریق بتائی، وہ سراپا اللہ کے راستے کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ سنتوں کی اتباع کیجیے، خلاف سنت جو امور ہیں ان کو پیچھے پھینکیے اور اپنی زندگی ہوشیارانہ گزاریے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں اس پر عمل کرنے میں زندگی گزاریے۔ اور یہ دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انسان کا جب انتقال ہوتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں اس نے آگے کیا بڑھایا، اس واسطے کو دیکھ رہے ہیں کہ نفع اس کا اسی میں ہے۔ اور یہ بنی آدم کا کہتا ما خلفا، کیا چھوڑا، کھیتی چھوڑی، دکان چھوڑا، تجارت چھوڑی، بیٹے چھوڑے، یہ چھوڑا وہ چھوڑا، دنیا اس کی چکر پڑتی ہے۔ انسان کی سوچ گھٹیا ہے، فرشتوں کی سوچ اونچی ہے، جبکہ انسان کی سوچ میں انسان ہی کا نفع ہے، فرشتوں کا کوئی نفع نہیں ہے۔ لیکن فرشتے چونکہ پاک ہیں، ان کی سوچ پاک ہے، ہم اس دنیا کے اندر آ کر کے دنیا کے جھمیلوں میں پھنس گئے تو ہماری سوچ بدل گئی، ہماری فکر بدل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی توجہ دلایا ہے کہ جو فرشتوں نے سوچ اپنی رکھی ہے اس سوچ کا سامنا کر کے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اپنے آخرت فکر کرو۔ اور انسانوں تمہاری دماغ کی جو سوچ ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کر کے اپنی زندگی کے مقاصد کو صحیح طریقے پہ حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں یہ بات کہہ دی، اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفر ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، اے کریم آقا تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، عالم اسلام پہ رحم فرما، مسلمان جہاں کی پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اسلام مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کو اے اللہ ترقیات سے نواز دے، تمام شعائر اسلام کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی اے اللہ مدارس کی خانقاہوں کی اے اللہ تمام دینی جماعتوں کی دینی جماعتوں کی تمام شعائر اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنوں کے فتنے سے بچا، غیروں کے فتنے سے بچا۔ یا اللہ تمام مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اتفاق محبت و محبت قائم فرما، ہر طرح کے اختلاف سے شقاق سے نفاق سے دور فرما۔ اے اللہ اسلامیات کی عظمت ہمارے قلوب پیدا فرما، عقائد کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما، اعمال کی درستگی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے ہمارے دلوں میں اپنی ذات والا صفات کی محبت تعلق اے اللہ پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی پختگی پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعضاء جوارح کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرا دے۔ اے اللہ ہمیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اے اللہ ہمارے اعضاء جوارح کو جاری فرما دے ہر طرح کی معاصی سے۔ اے اللہ ظاہری گناہوں سے باطنی گناہوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کے قلوب میں اپنی محبت و معرفت اپنا تقوی پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی یاد میں سب کو لگا لے، اے اللہ اپنی یاد میں سب کو لگا لے۔ جو غفلت ہمارے اندر اس کو دور فرما دے، اے اللہ جو غفلت ہمارے اندر اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما، جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ، جہاں فسادات ہو رہے ہیں اے اللہ حفاظت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ حفاظت کا معاملہ فرما، یا اللہ حفاظت کا معاملہ فرما۔
اے اللہ اس ملک کے اندر اے اللہ دین کو، دیانت کو، تقوی کو، مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کو اے اللہ محفوظ فرمائیے، اے اللہ محفوظ فرمائیے، اے اللہ محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ تیرے قبضے قدر میں سب کچھ ہے، تو اگر حفاظت فرمانا چاہے تو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، اگر تیری حفاظت اڑ گئی تو ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہی حفیظ ہے، تو ہی حافظ ہے، اے اللہ تجھ سے حفاظت کی بھیک مانگتے ہیں، عطا فرما دیجئے، اپنی مرضی والے اعمال نصیب فرمائیے، نامرضی والے اعمال سے نجات نصیب فرمائیے، ہماری دنیا بھی استوار فرما دیجئے، اور دنیا سے زیادہ کہیں زیادہ ہمارے آخرت استوار فرما دیجئے، ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، دین کی، ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس اجلاس کو قبول فرمائیے، اجلاس میں کرنے والوں کو قبول فرمائیے، سب میں اخلاص پیدا فرمائیے، ریا سے نمو سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ ریا سے نمو سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جو اکابر دنیا تشریف رکھیں مغفرت فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، جو اکابر زندہ ہیں ان کا برکت پیدا فرمائیے، ان کے فیض کو عام فرمائیے۔ یا اللہ اے اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی ماں بہنیں اے اللہ مرد عورت دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، جو حضرات زندہ ہیں انہیں خیر سے نواز دیجئے، خیر کی توفیق سے نواز دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں شفا ارزانی فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرض قضائی سے بھی پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے ہیں ان کے واسطے مناسب رشتے کا انتظام فرما دیجئے۔ اے کریم آقا تمام مصائب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرما دے، اے اللہ نظر کرم فرما دے۔ اے اللہ آپ بھی ہیں، کتنے گنہگار ہیں، تیرے حبیب کی امت میں ہیں، تیرا نام لینے والے ہیں اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں۔ اے اللہ اس کی لاج رکھ کر اے اللہ ہمارے واسطے خیر کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ اس ضلع پر، اس قصبے پہ اپنی خاص رحمت عاطف فرما، اس ملک پر بھی رحمت عاطف فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے باشندوں کی حفاظت فرما، حرمین حکومت کرنے والوں کا اے اللہ اسلامی ذہن، اے اللہ اسلامی دماغ بنا، جو غلط باتیں ان کے ذہنوں میں آئیں اس کو صاف فرما کر کے اسلام کی، ایمان کی محبت، اہل ایمان کی محبت اے اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیجئے، ان کے ساتھ رواداری ڈال دیجئے، اسلامی قوانین کی عظمت بھی قلوب میں ڈال دیجئے۔ جہاں کہیں مسلمان دنیا میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں رفع فرما دیجئے، دشمنوں کو زیر فرمائیے، مسلمانوں کے اسلام کو عزت اور غلبہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بس